डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर अमरीकी हुकूमत के ओहदेदारों की वजाहतें। सदर ट्रंप ने गजा के इलाके की तामीर नो की बात की है। ट्रंप ने गजा की तामीर नो की जिम्मेदारी लेने की पेशकश की है। गजा की तामीर नो के वक्त फ़लस्तीनियों को कहीं और जाकर रहने की ज़रूरत पेश आएगी। सदर ट्रंप की पेशकश मुनफरद है, इस पर सोचना चाहिए। पेशकश कोई दुश्मन इकदाम नहीं है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो। अमरीकी सदर ने अभी तक गजा में फौज भेजने का इरादा नहीं किया। सदर ट्रंप गजा की तामीर नो फ़लस्तीनियों की आर्जी मुंतकली के लिए पुरअज़्म है। सदर चाहते हैं कि फ़लस्तीनी अवाम ऐसी जगह रहें जहां अमन हो। तर्जमान व्हाइट हाउस। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। सऊदी अरब का फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हवाले से मौक़िफ़ अटल और गैर मुतज़लज़ल है। सऊदी अरब का डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर दो टोक ऐलान। चीन के गजा की पट्टी से फ़लस्तीनियों के जबरी इनखला की मुखालफत। फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनियों की हुक्मरानी बुनियादी उसूल है। गजा के शहरियों की किसी और जगह जबरी मुंतकली के मुखालिफ हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा। गजा पर सदर ट्रंप के कब्ज़े का बयान इश्ताल अंगेज़ और शर्मनाक है। सदर ट्रंप का बयान बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। मकबूजा इलाके से फ़लस्तीनियों को जबरी बेदखल करना जंगी जुर्म है। एमनेस्टी इंटरनेशनल। ट्रंप के गजा पर कब्जे के बयान के खिलाफ फ़लस्तीनी हामियों का व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहरा। ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने गजा बराए फ़रोख्त नहीं के नारे लगाए। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम और प्ले कार्ड उठा रखे थे। प्ले कार्ड पर आज़ाद आज़ाद फ़लस्तीन और जंगी मुजरमों के मेज़बानी बंद करो के नारे दर्ज थे। ट्रंप के गजा से मुतालिक बयान पर हमास और फ़लस्तीनियों का सख्त रद्द-ए-अमल। हमास ने ट्रंप के बयान को खित्ते में मज़ीद कशीदगी पैदा करने की साजिश करार दे दिया। किसी भी सूरत अपनी सरजमीन से बेदखली कबूल नहीं करेंगे। ये मनसूबा इसराइली कब्जे और जारहियत को मज़ीद तोल देने की कोशिश है। तर्जमान हमास का शदीद रद्द-ए-अमल। किसी सूरत अपनी सरजमीन छोड़कर मिस्र या उर्दन मुंतकिल नहीं होंगे। गजा कचरा नहीं, हमारी ज़मीन है। फ़लस्तीनी अवाम ने मनसूबे को अपने हकूक़ पर एक और हमला करार दे दिया। अमरीकी सदर के गजा पर बयान पर दुनिया भर से सख्त रद्द-ए-अमल। गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इस किस्म के बयानात देकर हालात को मज़ीद ख़राब न किया जाए। गजा तनाज़ा के हल की तलाश में मामले को संगीन न किया जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस। ट्रंप का बयान मकबूजा मगरबी किनारे पर मुकम्मल कंट्रोल का इसराइली मनसूबा है। रूस फ़लस्तीनी आबादी की जबरी नकल मकानी की मुखालफत का अदा करते हैं। फ्रांस ट्रंप का मनसूबा नाकाबिल कबूल है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा। गजा मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी रियासत का लाज़मी हिस्सा है। गजा में अमन के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। यूरोपीय यूनियन। अमरीकी सदर का गजा पर कब्जे का बयान मुजरमाना है। हिज़्बुल्लाह। गजा की पट्टी से इसराइली कब्जा मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनियों का हक़ है। इसराइल एक सेहूनी कब्ज़े का नाम है। इसराइली कब्ज़े को आज तक फ़लस्तीन ने तस्लीम नहीं किया। ये एक हसास मामला है। पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है। ट्रंप बयान पर हुकूमत वाज़ेह मौक़िफ़ लाकर कौम के ज़मीर की तर्जमानी करे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का ट्रंप की गजा बारे हर्जा सराई पर सख्त रद्द-ए-अमल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दुआया नाश्ते की तकरीब में शिरकत। बिलावल भुट्टो खुसूसी दावत पर अमरीका पहुंचे। रवायती नाश्ते में दुनिया भर के अहम सियासी रहनुमा और दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। रवायती नाश्ते पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी की अहम मुलाकातें मुतवक्के। आइंदा माह बिलावल भुट्टो चीन और यूरोप के दौरे भी करेंगे। हम पहले चीन फिर किसी और के इत्तेहादी हैं। चीन और हमारी सरहदें मिलती हैं। चीन पाकिस्तान सरहदें एक बकिया हज़ारों मील दूर हैं। ये कहना कि पड़ोसी से करीब कोई और है गलत होगा। सदर मुमलिकत के चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात में गुफ्तगू। सदर आसिफ अली ज़रदारी की बीजिंग में चीन के अजीम अवामी हाल आमद। चीनी सदर ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और चीन के कौमी तराने बजाए गए।
چین کی مسلح افواج کے چاق چوبند دستے نے سلامی دی، دونوں ملکوں کے صدور نے وفود کا تعارف کرایا۔ صدر آصف علی زرداری کی چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال، مشترکہ دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر بھی گفتگو، شراکت داری کے دائرہ کار کو مزید وسعت دینے کے موقع پر غور۔ چین کی مثالی ترقی اور خوشحالی چینی قیادت کے ویژن اور عوام کی فعالیت کا مظہر ہے۔ صدر مملکت کا عالمی ترقی میں چین کے تعاون پر صدر شی جن پنگ کو خراج تحسین۔ صدر زرداری کی چینی ہم منصب کو دورہ پاکستان کی دعوت، پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ صدر زرداری اور چینی صدر شی جن پنگ بھی تقریب میں موجود، دونوں ملکوں میں آئی ٹی، صحت، توانائی، اقتصادی ترقی اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھایا جائے گا۔ صدر زرداری کی چین کے چیئرمین قائمہ کمیٹی نیشنل پیپلز کانگریس سے بھی ملاقات، عملی تعاون مزید گہرا کرنے کے لیے اعلیٰ سطح کے تبادلوں کی ضرورت پر زور۔ چینی صدر شی جن پنگ سے محسن نقوی کی ملاقات، وزیر داخلہ نے چینی شہریوں کی سیکیورٹی سے متعلق آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے چینی صدر کو دہشت گردی کے خلاف اقدامات سے آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بیجنگ میں چینی ہم منصب کیو جن سے ملاقات ہوئی۔ سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے تعاون پر بات چیت، پولیس اور پیرا ملٹری فورسز کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی فراہمی پر بھی گفتگو۔ انٹیلیجنس شیئرنگ کو مزید بہتر بنانے پر اتفاق، پولیس کے لیے جدید آلات اور ٹیکنالوجی کے حصول پر تبادلہ خیال۔ بیجنگ پولیس اور اسلام آباد پولیس میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ دونوں رہنماؤں کا جنوری میں جوائنٹ ورکنگ گروپ کی میٹنگ پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے چینی منصب کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ کشمیر بنے گا پاکستان، آرمی چیف کا پختہ عزم کا اظہار۔ کشمیر کے لیے 3 جنگیں لڑیں، 10 اور بھی لڑنا پڑی تو لڑیں گے۔ کشمیر ایک دن آزاد اور پاکستان کا حصہ ہوگا۔ کشمیر اور پاکستان کا رشتہ لازم و ملزوم ہے۔ بھارت کے ظلم سے کشمیریوں کا عزم متزلزل نہیں ہوا۔ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کو تقویت ملی۔ پاکستان بھارتی جبر کے خلاف کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ تھوڑے عرصے تک مقبوضہ کشمیر میں زیادتی کر سکتے ہو، مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اگر ہم متحد اور مضبوط رہے تو ہم ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ آرمی چیف سید جنرل عاصم منیر کا 2 ٹوک اعلان، کشمیریوں سے بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ آرمی چیف کا مسلح افواج کی جنگی تیاریوں پر مکمل اطمینان کا اظہار۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاک فوج ہر قیمت پر مادر وطن کی دفاع کے لیے تیار ہے۔ آرمی چیف نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ آرمی چیف کی کشمیر میں تعینات افسروں اور سپاہیوں کی تعریف۔ نواز شریف کا ملک معاشی صورتحال پر اطمینان کا اظہار، مہنگائی کی رفتار میں کمی آنا معاشی بہتری کا اشارہ ہے۔ ترقی کی رفتار کا بڑھنا خوشگوار تبدیلی کی علامت ہے۔ شہباز شریف وفاق میں بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کو جس پستی کی طرف دھکیل دیا گیا تھا اس میں ٹھہراؤ آنا خوش آئند ہے۔ مریم نواز وزیر اعلیٰ سے بڑھ کر ایک ماں اور بیٹی کے جذبے سے کام کر رہی ہیں۔ سابق وزیر اعظم کی گفتگو، صدر مسلم نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ارکان پنجاب اسمبلی کی ملاقات، ملک کی مجموعی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر غور۔ ارکان اسمبلی کے پنجاب میں ترقیاتی کاموں اور عوامی منصوبوں پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کو خراج تحسین۔ اب سب کو رہنمائی اور اعتماد ہی ہماری قوت و کامیابی کی کلید ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز۔ پی ٹی آئی کے 8 فروری کو جلسہ، 19 فروری کو لانگ مارچ کی کال۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے تحریک انصاف کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ پی ٹی آئی نے 8 فروری کو لاہور میں جلسے کی اجازت مانگ لی۔ یاد رہے کہ 8 فروری کو لاہور میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کا پہلا میچ ہے۔ پی ٹی آئی نے 19 فروری کو لانگ مارچ کی کال دے دی۔ یاد رہے کہ 19 فروری کو پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کا پہلا میچ ہے۔ یہ پاکستان سے چیمپئنز ٹرافی کے میچ چھیننے کی وطن دشمن کوشش ہے۔ ایسا پاکستان کو کرکٹ کے میدان میں تنہا اور شرمندہ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اپنے سیاسی مفادات کے لیے بانی پی ٹی آئی اس قدر گر سکتے ہیں، شاید اس کے سپورٹر بھی نہیں سوچ سکتے۔ خواجہ آصف کا بیان۔ پہلی میٹنگ ہوئی ہے کہ ملک میں جو اپوزیشن ہے وہ بیٹھے
اور آگے کے لائے عمل طے کرے کہ ہم نے ایک متفقہ سوچ کیسے پیدا کرنی ہے اپوزیشن کی. مولانا صاحب نے کندھا نہیں دیا. میں اس تاریخ بھی اس کی گواہ ہے کہ مولانا صاحب نے اس ملک کو ایک بڑی خرابی سے بچایا ہے. بانی پی ٹی آئی کو آرمی چیف کو خط نہیں لکھنا چاہیے تھا. بانی پی ٹی آئی کو آرمی چیف کے بجائے عوام کو خط لکھنا چاہیے تھا. اپوزیشن ایک سوچ پر متفق ہو رہی ہے. بات گرینڈ الائنس کی طرف جا رہی ہے. 26ویں ترمیم میں مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو کندھا نہیں دیا بلکہ ملک کو بڑی خرابی سے بچایا. سابق وزیر اعظم شہید خاقان عباسی کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی وفد کے ہمراہ چینی کمپنی نورنکو اور دیگر حکام سے ملاقاتیں. کراچی سرکولر ریلوے، تھرکول انرجی، الیکٹرک بسوں، الیکٹرک ٹیکسیوں اور دیگر منصوبوں پر تبادلہ خیال. مشترکہ مفادات اور مستقبل کے منصوبوں پر بھی تفصیلی گفتگو. چینی منصوبے ملک بھر میں نئے مواقع پیدا کرنے کا ذریعہ بنیں گے. نہ صرف سندھ بلکہ پاکستان کی معیشت کو بھی فروغ ملے گا. مراد علی شاہ کی گفتگو. شرجیل انعام میمن کی بیجنگ میں چینی ای وی بس مینوفیکچرر سے ملاقات. سینئر صوبائی وزیر کی سندھ میں سرمایہ کاری کی دعوت. حکومت پبلک ٹرانسپورٹ کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور کاربن کے اخراج میں کمی لانے کے لیے کوشاں ہے. حکومت سندھ سرمایہ کاروں کو ٹیکس میں رعایت، زمین کی فراہمی اور ریگولیٹری منظوری کے عمل کو آسان بنانے سمیت ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی. کراچی میں ای وی بس پلاٹ کے قیام سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان انتقال کر گئے ہیں. 88 سالہ پرنس کریم آغا خان کا انتقال پرتگال کے دارالحکومت لسبن میں ہوا. پرنس کریم آغا خان اسماعیلی کمیونٹی کے 49ویں امام تھے. اسماعیلی کمیونٹی کے نئے روحانی پیشوا کے نام کا اعلان. پرنس رحیم الحسینی آغا خان اسماعیلی کمیونٹی کے 50ویں امام بن گئے. جانشین کی نامزدگی پرنس کریم آغا خان نے اپنی وصیت میں کی تھی. گلگت بلتستان حکومت کا پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر 3 روزہ سوگ کا اعلان. پیپلز پارٹی نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا. مہنگا سونا مزید مہنگا. قیمت 3 لاکھ روپے فی تولہ کے قریب. صرافہ بازار میں سونے کی قیمت میں مزید 5,300 روپے اضافہ. سونے کی فی تولہ قیمت 2,99,600 روپے کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی. ایف آئی اے لاہور زون کی کارروائیاں. ویزا فراڈ اور انسانی سمگلنگ میں ملوث اشتہاری سمیت 2 ملزم گرفتار. ملزمان کی شناخت زاہد مصطفیٰ اور امجد بٹی کے نام سے ہوئی ہے. گرفتار ملزمان سادالو شہریوں سے ویزا فراڈ کرنے میں ملوث پائے گئے. اٹلی جانے کی خواہش مند 4 نوجوانوں پر ایران میں تشدد کا معاملہ. ایف آئی اے کے انسانی سمگلرز کی گرفتاری کے لیے چھاپے. کوئی گرفتاری عمل میں نہ آئی. امریکہ میں خواتین سپورٹس میں مردوں کی شمولیت پر پابندی عائد. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے. خواتین کھلاڑیوں کے حقوق کے لیے جاری جنگ آج ختم ہو گئی ہے. پیرس اولمپکس میں مرد باکسرز نے خواتین کی جگہ مقابلہ لڑا تھا. امریکی صدر کا واشنگٹن میں خواتین کی تقریب سے خطاب.